کھلانے والے تھے، وہ یہ ایسا ہوا کہ ہم سے اندازے کی غلطی ہوئی ہے، بائی مسٹیک ان کو کھانا پراپر نہیں مل سکا جو کھلانے والے تھے. تو میں نے پھر صاحب کو یہ کہا کہ ان کو بلا کے ہم اسپیشلی ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ یہ خیر کام تو دین کا ہے، انہوں نے خیر اجر کے لیے کیا انشاءاللہ یہ سے کیا وہ اجر اپنا لے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ادا نہیں کرتا. تو یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا سمجھایا کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے آپ کا یا آپ کے ساتھ معاون بنتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے، فرمایا جو نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا. تو بہتر ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، یا یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ کوئی بھی ہمارا کام معاون ہو تو ہم اس کا شکریہ ضرور ادا کریں. تو یہ ایک ایسی ہی مجلس ہے، اس کا خالص مقصد یہی ہے، اور ساتھیوں دوستوں کی حوصلہ افزائی. ابھی وہ اگرچہ دین کا کام ہے، اگرچہ وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن بڑا ان کا ایک شکریہ کے طور پر کہ بھی انہوں نے اس میں معاون رہے، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ معاون رہیں گے اللہ کا خیر. اور جس نیت سے بھی جو کرے گا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. جو کام کوئی بھی نیکی کا کام ہے وقت ہے اللہ کی رضا کے لیے لگائے گا اس کا اجر پائے گا. اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو بڑا عمل ہے نا وہ ہے ہجرت کا، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. مثلا کسی علاقے میں وہ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، رکاوٹیں پابندیاں مسائل کا شکار ہے، تو دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر جائے، دوسرے شہر کی طرف، دوسرے ملک کی طرف. تو ہجرت جو عمل ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل جو اسلام کے اندر ہے ہجرت ہے، سب سے بڑا. اور ہجرت کرنے والے کے بارے میں فرمایا جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی، من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس کی ہجرت یہ نیت اس کے اللہ اس کے رسول کے رضا ہوگی تو اس کا اجر پائے گا. اور جس کی نیت جو ہے وہ دنیا ہوگی یا دنیا کا کوئی مفاد ہوگا یا کسی تعلق کا مفاد ہوگا یا کوئی بھی اس طرح کی نیت ہوگی تو وہ دنیا کا وہ جو کام اس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر بہرحال نہیں ہے کیونکہ نیت میں اجر نہیں تھا. اس کی ایک مثال ایسا سمجھیں گے کہ صحابی مکان بنا رہے ہیں تو انہوں نے روشن دان رکھا جیسے عموماً ہم رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے. مقصد اللہ کے وسلم کو بھی معلوم تھا لیکن ایک تعلیم دینی مقصود تھی امت کو. سوال اس سے کیا، اس نے کہا جی ہوا کے لیے. حالانکہ عموماً ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یقیناً معلوم ہوگا یہ ہوا کے لیے. پوچھا کیوں ہے، سوال کیوں کیا ہے، مطلب ایک عمل کی طرف متوجہ کرنا ہے قوم کو یا ایک مسئلہ بتلانا مقصود تھا. تو صحابی کہتا ہے ہوا کے لیے. آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا اگر تم نیت یا ارادہ یہ کرتے کہ یہ اذان کی آواز آتی ہے. یہ ایک مثال ہے کہ کوئی بھی کام ہے اپنی روزی کرنی ہے اخلاص سے کریں، نیک نیتی سے کریں کہ ہم کسی کو نقصان دینے والے نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غش فلیس منا، جس شخص نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے روزگار. تو ہم اپنے کام کے اندر بھی دیانتداری کا مظاہرہ کریں، یہ بھی اسلام کی یہ تبلیغ ہے. ہم اپنے پیشے کے اندر جب لین دین کریں تو ہم دیانتداری کا مظاہرہ کریں، یہ بھی اسلام کی تبلیغ ہے. اس کی دلیل یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے نبوت کا اعلان کیا اور پھر طائف کے میدان میں کھڑے ہوئے آپ نے کیا فرمایا تھا، حال وجدتمونی صادقا کاذبا، کہ آپ نے ہمیں سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے. تو سب نے کہا کیا کہا کہ آپ سچے صادق اور امین ہیں، امانت دار بھی ہیں سچے بھی ہیں. اور آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں تم اس طرف کھڑے ہو، میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے حملہ آور ہونے کا تم یقین کر لو گے. تو انہوں نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، ہم بالکل یقین کریں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جب دین کی دعوت ہے نا وہ باتوں سے کم کردار سے زیادہ پہلے. تو آپ کی سیرت سنت کیا ہے کہ اپنی کردار پیش کریں. وہ کردار کیا ہوگا، وہ دعوت لفظوں کا بولنا آپ کی دعوت کم ہے، آپ کا عملی طور پر کسی کام کا کرنا وہ دعوت ہے. مثال کے طور پر ہم کسی بندے سے کوئی بھی ہم نے لین دین کیا، ہم نے کتنا سچ کتنا جھوٹ کتنی دیانت کتنی امانت کا اس میں مظاہرہ کیا ہے، یہ مطلوب ہے. جب یہ ہمارا اسلوب ہوگا یہ طریقہ کار ہوگا تو پھر دعوت یہ کردار کی دعوت ہے. اور یہ وہ دعوت ہے جو صحابہ کرام نے پیش کی، یہ وہ دعوت ہے جو صحابہ کرام نے پیش کر کے اور ان لوگوں کو قائل کر لیا کہ یہ دین اسلام ہے یہ سچا سادہ دین ہے. مثال کے طور پر کیسرا کے دربار میں، کیسر کسرا کے دربار میں احادیث میں تاریخ میں بھی آتا ہے ایک صحابی رسول وہ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بادشاہ کے سفیر وزراء سارے پروٹوکول یہ وہ سارا نظام.
لیکن ہوا کیا کہ وہ ایک صحابی کے ہاتھ میں لقمہ گرا تو اس نے اٹھایا, جھاڑا اور منہ میں ڈال لیا, کھا لیا, اور دوسرا اس کو گھور رہا ہے. اس نے کہا تمہیں پروٹوکول کا اندازہ نہیں, مطلب اس کا یہ تھا کہ تم یہ جو حرکت تم نے کری ہے اپنے طور پر, اس نے کیا کہا حرکت کری ہے یہ جو پروٹوکول کے خلاف ہے, یا بڑے روئیز وزراء بادشاہوں کے اس پروٹوکول کے خلاف ہے کہ آپ نے نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھایا, مزاح ہے. صحابی کا جواب پتہ کیا, اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ان کی وجہ سے چھوڑ دوں, ان کے اللہ کے رسول کا ادب زیادہ ہے, ان کا زیادہ ہے, ان کی عظمت زیادہ ہے, ان کی زیادہ ہے. مطلب صحابہ کرام کا یہ کردار تھا سنتوں کے معاملے میں, نبی علیہ السلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں. جیسے ایک مثال, ایک اور صحابی کی مثال دوں, یہ اس لیے مثالیں میں دے رہا ہوں کہ یہ کردار جو ہے ہمارا یہ دعوت ہونا چاہیے. باتیں ہماری کم ہوں, کردار ہمارا زیادہ, لفظی جمع تفریق ہماری کم ہو, عملی طور پر ہمارا کام زیادہ ہو, تو یہ دعوت ہے. یہ کردار کی جو دعوت ہے یہ اصل دعوت ہے. یہ مطلوب ہے اسلام میں کہ آپ کردار کو دیکھ کے, آپ کے عمل کو دیکھ کے کوئی بندہ اس سے متاثر ہو کر وہ دین اسلام کے راستے پر آ جاتا ہے, تو یہ دعوت ہے. صحابی بازار میں گیا سامان لینے, گھوڑا خریدنے, یا کوئی بندہ اس کے پاس گھوڑا بیچنے کے لیے آیا, اس نے کہا کتنے کا, کہتا 500 کا, کہتا نہیں یہ 500 سے قیمت زیادہ ہے. آج ہمارا رویہ اس کے مقابلے میں ہم میچ کریں اس کو. صحابہ کا طرز عمل کیا تھا, وہ کہتا 500 کا بیچنا ہے, کہتا کیوں بیچنا ہے 500 کا, کہتا مجبوری ہے, کہتا قیمت اس کی زیادہ ہے. نہیں خریدا اس نے, اور زیادہ, کہتا 700 دے دو, کہتا نہیں ابھی بھی قیمت پوری نہیں, اور زیادہ ہے. اس کی جو اصل قیمت ہے وہ زیادہ ہے. بہرحال جو بھی اس کا طے ہوا تو صحابی اس سے ڈبل قیمت میں, 1000 میں, 1500 میں, 10 میں, جو بھی اس کی جو جائز قیمت تھی دے کے اس کو خریدا. آج تقاضا اس بات کا ہے کہ ہمارا بھروسہ اسباب پر ہے. مثال کے طور پر ہم نمبر کو گنتے ہیں, نمبر ہم نہیں ہیں, اصل ہے میں کردار, اور وہ سنتیں جو نبی علیہ السلام کی مطلوب ہے, مقصود ہے. آج ہمارے اندر یہ اس چیز کا خلا ہے. بہرحال ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کرتے ہیں اس مجلس میں. بظاہر تو یہ ایک مجلس ہماری صرف کھانے کی گیدرنگ ہے, لیکن میں نے کہا کہ وقت کی مناسبت سے ایک ایسا آپ کے سامنے نصیحت ہو جائے, ایسی چیز آ جائے کہ جو ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے ہمیشہ سے. گھر میں ہو, گھر میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے. ہمارا گھر میں کردار, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے اخلاق میں جو اچھا ہے وہ بہترین آدمی ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق میں بہت اچھا ہوں. مطلب سب سے زیادہ جو اخلاق کا ہم نے مظاہرہ کرنا ہے وہ اپنے گھر والوں سے کرنا ہے. اچھا اب اپنے جائزہ لینا ہے اپنا, یا اپنا موازنہ کریں تو ہم اپنا ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے کہ ہمارے گھر کے ساتھ رویہ کیسا ہے, ہم کتنے بااخلاق ہیں. اور اگر ہم نہیں ہیں تو پھر یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم سنت رسول کے اوپر عمل پیرا ہے, یہ مذاق ہے. اس لیے یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں. سب سے مین جو آدمی کے گھر والے ہیں اس کو جانتے ہوتے ہیں, اس کے دن رات اس کے سامنے ہوتا ہے کہ کتنا پابند ہے کتنا نہیں ہے. نماز روزہ صرف دین نہیں ہے, اخلاقیات 90% اخلاقیات دین ہے, کردار دین ہے, 10% عبادت ہے. اچھا ہم نے 90% کو چھوڑا ہوا ہے, 10% کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری زبان کے اوپر سچ ہو. نتیجہ کچھ بھی ہے پرواہ نہیں, نہ کرے پرواہ, نتیجہ کچھ بھی ہو کوئی پرواہ نہیں, سچائی کو بنائیں, جو ہے جیسا ہے رکھ دو سامنے. لیکن اچھا ہم میں یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہمارے کئی ساتھی سوچتے ہیں کہ جی میں سچ بولتا ہوں بڑے کڑوا لگے. تو ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن ہر جگہ یہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیت اللہ کو ڈھا دینا چھوٹا جرم ہے. کسی مسجد کی اینٹ کھیڑ دے کوئی, سنامے ہو جاتے ہیں, فساد ہو جاتا ہے, اور اللہ رحم کرے شادی ہو جاتی. مسجد کو اینٹ اکھاڑ دے, مسجد کو چھوڑے, بیت اللہ کا گھر. آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کو ڈھا دینا چھوٹا جرم, کسی مسلمان کی بےزتی کرنا بڑا جرم ہے. معاشرتی طور پر دیکھ لیں, اپنا جائزہ لے لیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, کھڑے کہاں ہیں. المیہ ہے بڑا افسوسناک. تو معاشرتی طور پر جو سوچ ہے وہ اللہ کے رسول کی سنتوں پر کام ہے. ہمارا عموماً دنیا داری ہماری زیادہ ہوگی ہر معاملے میں. اچھا ہر معاملے میں سیاست بھی زیادہ ہوگی, دین میں سیاست, اچھا اور چلیں گھر میں سیاست, مطلب ہر چیز میں ہم نے اس کو مفادات کے ساتھ جوڑ لی ہے. دین کیا کہتا ہے؟ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے رواداری, فراخ دلی,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا دین النصیحت، دین نام ہے خیر خائی کا، دین نام ہے خیر خائی کا. جس بندے کے اندر خیر خائی نہیں ہے، خیر خائی کیا ہے کہ میں اپنا اگر فائدہ سوچ رہا ہوں دوسرے کا نقصان نہ سوچوں، اس کا بھی فائدہ سوچوں. جیسے صحابی نے تو پتا ہے اس کو کہ یہ گھوڑا مجبوری میں بیچ رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی قیمت زیادہ ہے تو مجبوری میں کم بیچ رہے ہو، میں کم میں نہیں لوں گا، تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. دین نام ہی خیر خائی کا ہے. اگر ہمارے اندر خیر خائی نہیں ہے تو پھر ہمارے دین کے اندر خلا ہے، کمی ہے، یہ بالکل کلیئر ہے. اگر ہمارے اندر خیر خائی نہیں ہے، ہم یہ اپنے صرف آزاد کو آگے رکھتے ہیں اور باقی کا نہیں سوچتے، تو پھر ہمارے اندر دین کی کمی ہے. تو دین مکمل کیا ہے؟ دین و نصیحت، دین نام ہے خیر خائی کا. تو ہمیشہ ہمارے اندر خیر خائی ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کردار اگر دعوت نہیں ہے تو ہماری دعوت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. مت لیں اللہ رسول کا نام جب ہمارے کردار میں یہ پختگی نہیں ہے، ہمارا کردار دعوت نہیں ہے، نہ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، نبی علیہ السلام کا طریقہ فالو کر لیں. آپ کی طریقہ کیا ہے دعوت دینے کا، لوگوں کو دین کی طرف جوڑنے کا، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا؟ آپ نے سب سے پہلے کردار پیش کیا، ہر بجے تم نے صادق کا نام کا دے، سچا پایا جھوٹا پایا. آج ہم میں سے، میں میرے سمیت کوئی بھی ہم میں سے مولوی کوئی یا کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ نے مجھے کیسا پایا؟ کوئی کھڑا ہو کے جرت کرے یہ بات کرنے؟ ٹھیک ہے ہم بشری تقاضا ہمارا ہے، 10 ہمارے اندر ہے ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن ہمیں دیکھیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ ہم جب کھڑے ہو گئے پھر یہ کہہ سکیں ہر وجہ تم نے شادی کا نام کا دے. اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، جو دعوت دینے والا اس کو پھر یہ کھڑا ہو کے کہہ سکے. کردار یہ ہونا چاہیے. وجہ اس کے کہ ہمارے یہاں ہم لفظی جمع تفریق زیادہ اور عملی طور پر ہمارا کام کچھ نہیں یا کردار کچھ نہیں، تو پیش کیا کریں؟ آج یہ وجہ ہے جو ہم مغلوب ہیں، جو ہمارے اوپر غلبہ ہے نا دنیا داروں کا غلبہ ہے. کیوں؟ اس لیے وہ کہتا جی میں دیندار نہیں ہوں لیکن میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی ایک آدمی دیندار دھوکہ دیتا ہے نا کسی کو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو وہ باقی سب کے اوپر چھاپ لگاتا ہے، تو ساری بات کا گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ٹھیک کریں. عملی طور پر ہماری بات میں سچائی ہونی چاہیے، ہمارے کردار میں سنت رسول نظر آنی چاہیے، ہماری بات میں سنت رسول نظر آنی چاہیے، ہمارے کام میں، ہماری مزدوری میں، ہمارے کاروبار میں سنت رسول نظر آنی چاہیے. اچھا ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا جو شخص کوئی کاروبار کرنے والا بیچا ہوا سامان واپس کر لے بغیر ہیلو حجت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس تاجر کے کاروبار میں برکت دے. اچھا ہمارے یہاں دکانوں میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ خریدا ہوا سامان واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کے کاروبار میں، تاجر کے کاروبار میں برکت دے جو بغیر ہیلو حجت کے بیچا ہوا سامان، بس وہ سامان بھی صحیح ہو، ایسا لے کے جائے صحیح اور بگاڑ کے اس کی شکل لے آئے، یہ نقصان دینے والا یہ معاملہ نہیں. تو سامان صحیح ہو، اس نے لے لیا، زیادہ لے لیا یا اس کی ضرورت میں نہیں ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ریٹرن ہو جائے، واپس ہو جائے، بغیر ہیلو حجت کے آپ نے فرمایا واپس کر لے، اللہ پاک اس بندے کے کاروبار میں برکت دے. یہ دعا کی. آج ہمارے کاروبار میں یہ چیز کتنی ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنا جگرا ہے، اتنا ہم حوصلہ رکھتے ہیں؟ اب بظاہر نظر آ رہا ہے یہ نقصان ہوگا، لیکن میرا ایمان ہے جو شخص اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، تو برکت ہوگی. تو ہمیں ہمیشہ وہ کام کرنے چاہیے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ مجموعی طور پر ہمیں ہر معاملے میں سنت رسول کو اپنانا چاہیے. نوعیت کچھ بھی ہو، لباس ہو ہماری مجلس ہو، ہمارا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا کہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا تو یقیناً یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات بھی ہوں گے اور نجات کا ذریعہ بنیں گے. اور یہ دعوت ہے اصل اسلام کی، یہ دعوت ہے کہ یہ بندہ سنت رسول کی بات اگر کر رہا ہے تو یہ سنت رسول اس کے کردار میں بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ ہماری دعوت ہے. اور اگر آپ کی دعوت سے کوئی ایک آدمی حق پر آ جاتا ہے، سنت رسول کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیتا ہے، تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا تھا سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے. سرخ اونٹ سمجھتے ہیں آپ؟ آج بھی عرب میں اس کی جو قیمت ہے نا وہ کروڑوں میں ہے. یہ جو آپ کی مرسڈیز گاڑیاں گھوم رہی ہیں نا کروڑوں روپے کی، اس کے برابر اس اونٹ کی قیمت ہے آج بھی، سرخ اونٹ کی عرب کے اندر. ہمارے یہاں اونٹ کی ویلیو نہیں ہے نا، وہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں پر اس کی جہاں اس کی اہمیت ہے وہیں نظر آئے گی. آج بھی اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، اپنے مقامی سکے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، اتنا قیمتی ہے سرخ اونٹ. آپ سرخ اونٹ، کئی اونٹ اللہ کے راستے میں
صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ جائے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں گزارش کروں گا، مجلس کے آداب کا کچھ تقاضا تھا. ہم میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کو نہیں جانتا، تو مجلس کے آداب کا تقاضا یہ کہ ہم دائیں طرف سے شروع کریں. بھائی